اب جو سورہ توبہ کا 6واں رکوع اور 10ویں پارے کا 12واں رکوع ہے، اس میں غزوہ تبوک کے واقعات بیان کیے گئے۔ غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ روم کے بادشاہ نے رومیوں اور شامیوں کی بہت بڑی فوج اپنی سرحد پر جمع کرنی شروع کی ہے، یعنی گویا کہ وہ حملے کی تیاری کر رہا ہے اور فوجوں کو جمع کر رہا ہے۔ جب فوجیں جمع ہو جائیں گی تو وہ مدینے کی طرف آئیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے مطابق آپ نے اسے تیاری کا موقع نہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ حملے کے لیے ہمارے قریب آ جائے، ہم مدینے سے جا کر اس کی سرحد پر جا کر حملہ کریں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں بڑی قحط سالی تھی، گرمی بھی بڑی شدید تھی، وہ موسم بھی بڑا گرم تھا، اور غربت کا یہ عالم تھا کہ جب 30,000 کا لشکر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے تو ایک ایک کے حصے میں روزانہ ایک کھجور کھانے کے لیے آتے، اور پھر اتنی قلت پیدا ہوئی راستے میں کہ ایک کھجور ایک دن میں 5 آدمیوں کو دی جاتی، سب اپنے منہ میں رکھتے، چوستے، اور چوس کے پھر دوسرے کو دے دیتے۔ پھر وہ کھجوریں ختم ہو گئیں۔ پھر اس قدر یہ تنگی کے حالات تھے کہ اس سفر کے دوران صحابہ کرام نے درخت کے پتوں سے اپنا گزارا کیا۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ درخت کے پتے بھی بسا اوقات نہ ملتے تو اپنے پیٹ پر وہ پتھر باندھتے۔ اس سفر میں چونکہ سفر لمبا تھا، آپ نے فرمایا کوئی پیدل نہیں آئے گا، سب سواری پر آئیں گے۔ تو سواریوں کی اس قدر قلت تھی کہ ایک ایک اونٹ پر 5 صحابہ کرام باری باری بیٹھتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کے متعلق فرمایا کہ ہمیں نکلنا ہے، تو جن کے ایمان کمزور تھے یا جو منافق تھے وہ سفر کے لیے نہ نکلے، اور وہ کہنے لگے کہ قحط سالی کا زمانہ ہے اور ہماری فصلیں جو ہیں وہ اب تیار ہونے والی ہیں، تو پچھلے سال ہم قحط سالی کے زمانے سے گزرے ہیں، اب فصلیں تیار ہونے والی ہیں تو ہم وہاں چلے جائیں گے تو پیچھے سے خیال کون رکھے گا، سخت گرمی بھی ہے۔ اور پھر جن کے ایمان کمزور تھے وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ روم اس وقت بہت بڑی طاقت تھی، تو مسلمان وہاں جائیں گے تو وہاں سے واپسی تو ہوگی نہیں، تو لہذا ان کا دل جہاد میں جانے کا نہیں ہو رہا تھا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ تم زمین سے چپک جاتے ہو، یعنی نکلنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، کیا آخرت کو چھوڑ کر تم نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ فَمَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِی الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ، دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل اور تھوڑا ہے۔ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر تم اللہ کی راہ میں نہ نکلے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہارے علاوہ دوسری قوم لے آئے گا اور وہ دین کی خدمت کریں گے۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چاہت پر قادر ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم نے اس دین کی مدد نہ کی، فقد نصرہ اللہ، پس بے شک اللہ اس دین کی مدد کر چکا۔
اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، یعنی آپ اللہ کے حکم پر ہجرت کرنے لگے. ثانی اثنین، تو آپ دو ہی تھے، ایک آپ تھے اور ایک صدیق اکبر تھے. اور وہ ہجرت کا واقعہ بھی بڑا دل سوز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صدیق اکبر کے گھر پر رات کے وقت پہنچے اور اپنے ناخن مبارک سے آپ نے دستک دی بہت آہستگی سے، تو فوراً صدیق اکبر نے دروازہ کھول دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ جاگ رہے تھے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے آپ نے کہا ہے کہ اے صدیق میں ایک رات تیرے پاس آؤں گا اور ہم راتوں رات ہجرت کے لیے روانہ ہوں گے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں رات میں کبھی نہیں سویا اور ہر وقت میں تیار رہا ہوں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے اور کافر تعاقب میں تھے. جبل سور پر پہنچے اور غار سور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے عشق کا ثبوت دیا کہ اس جبل سور پر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم دونوں چڑھیں گے تو ہمارے دو آدمیوں کے قدم کے نشانات اس پہاڑ پر، اس کی مٹی پر آ جائیں گے، دشمن تعاقب کرتا ہوا پہنچ جائے گا. لہذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کرم کیجئے اور مجھے سواری بنا لیجئے اور میرے کندھے پر سوار ہو جائیے. آج اگر آپ جبل سور پر کبھی چڑھے ہوں تو آپ دیکھیں، آج جبکہ ادھر سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں، راستے بنا دیے گئے ہیں، پھر بھی جبل سور پر چڑھنے والا تھک جاتا ہے. صدیق اکبر کا یہ عشق تھا کہ نبوت کے تاجدار کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور حضور کا فیض انہوں نے حاصل کیا. غار سور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داخل کرنے سے پہلے خود اندر داخل ہوئے، پورے غار کو صاف کیا، تمام سراغ جو تھے وہ بند کر دیے. ایک سراغ باقی رہا تو آپ نے خیال کیا کہ میں اس پر اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دوں گا، اور آپ بیٹھ گئے اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ کر. ایک سانپ نے آپ کو ڈس لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، سانپ کے ڈسنے کی تکلیف سے آنسو نکلے اور حضور کے چہرے انور پر گرے. تو آپ نے فرمایا صدیق اکبر کیا بات ہے، روتے کیوں ہو؟ تو عرض کی یہ معاملہ ہے، آپ نے اپنا لعاب دہن اس مقام پر لگا دیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر جو زہر کا اثر تھا وہ دور ہو گیا. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار سور میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، اب ہوا یہ کہ دشمن پہنچ گئے، ان کے گھوڑوں کی آوازیں اور ان کے شور شرابے کی آوازیں غار تک آنے لگی. پھر یہ پہاڑ پر چڑھے. پہاڑ پر چڑھنے کے بعد غار کے قریب آ کر وہ گفتگو کرنے لگے. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ افسوس، ہم گھیر لیے گئے. حضور نے کیا فرمایا؟ اذ یقول لصاحبہ، جب آپ نے اپنے صحابی سے فرمایا. ارے صدیق اکبر کی تو صحابیت وہ ہے کہ ان کا صحابی ہونا قرآن نے بیان کیا. اگر پھر بھی کوئی صدیق اکبر کی توہین کرے تو وہ قرآن کا ماننے والا کیسے ہے؟ اذ یقول لصاحبہ، جب آپ نے اپنے صحابی سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہ کہنا تھا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پس اللہ نے صدیق اکبر پر اپنا سکینہ نازل فرما دیا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے مدد فرمائی ایسے لشکروں سے کہ جنہیں تم نہ دیکھ سکے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ نے
کافروں کی باتوں کو نیچا کر دکھایا، ان کے غرور و تکبر کو مٹا کے رکھ دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا دین وہی بلند و بالا ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے۔ اب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر غار میں کوئی گیا ہوتا تو یہ جالا ٹوٹ جاتا، کبوتری اڑ جاتی، اور وہ یہ سوچ کر وہاں سے چلے گئے۔ حالانکہ وہ یہ سوچ سکتے تھے کہ مکڑی کو جالا تننے میں کیا دیر لگتی ہے اور کبوتری کو انڈا دینے میں کیا دیر لگتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ وہاں سے چلے گئے تو مراد یہ ہے کہ اے لوگوں، میرے محبوب تو جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اگر تم دین اسلام کی مدد نہیں کرو گے تو یہ دین تمہارا محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جس طرح غار سور میں نے دین اسلام کی مدد کی، اپنے محبوب کی مدد فرمائی، ویسے ہی میں دین اسلام کی مدد فرماؤں گا۔ ہاں، جو دین اسلام کی خدمت کرے گا یہ اس کی اپنی سعادت ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، اللہ کی راہ میں نکلو، چاہے تمہاری طاقت کم ہو یا زیادہ ہو۔ تم یہ مت دیکھو کہ تمہارے پاس طاقت کتنی ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس کی راہ میں نکل رہے ہو، اللہ کی راہ میں۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اپنے مال اور اپنے جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانو۔ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا، اگر کوئی قریبی سامان ہوتا، وَسَفَرًا قَاصِدًا، اور کوئی قریبی سفر ہوتا، متوسط سفر ہوتا، لَاتَّبَعُوكَ، ضرور یہ لوگ آپ کی پیروی کرتے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں کی دو وجوہات بیان کی۔ فرمایا ایک وجہ تو یہ تھی کہ سفر بڑا دور کا تھا، دوسری وجہ یہ تھی کہ فتح نظر نہیں آتی تھی، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ مال غنیمت تو کچھ ملنا نہیں ہے، سفر بھی بہت لمبا ہے، اس لیے وہ جہاد میں نہیں آئے، وہ لوگ جن کے ایمان کمزور تھے یا منافق تھے۔ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، بلکہ ان پر مشقت کا سفر دوری پیدا کر گیا، یعنی اس مشقت کے سفر، شقہ مشقت کا جو سفر ہے، اس کی وجہ سے یہ جہاد سے دور رہ گئے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور ان قریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہماری طاقت ہوتی تو ضرور ہم آپ کے ساتھ نکلتے۔ تبوک کے مقام پر، تبوک ایک چشمے کا نام ہے، یہ روم کی سرحد کے پاس تھا، تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پڑاؤ کیا تو ہرقل بادشاہ جو کہ روم کا بادشاہ تھا، وہ دل سے اس بات کو جانتا تھا کہ حضور سچے نبی ہیں، مگر دنیا کی محبت میں یہ نکلا تھا۔ تو جب اس نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آ گئے ہیں جہاد کے لیے، تو اس کی جرت نہ ہوئی کہ یہ سچے نبی سے مقابلہ کرے، تو یہ اپنا لشکر لے کر بھاگ گیا، اور آس پاس کے جو قبائل تھے مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا، اور وہاں سے خوب مال غنیمت مسلمانوں کو ملا، اور وہاں پر مسلمانوں نے حکومتیں قائم نہ کی، بلکہ وہ لوگ جزیہ دینے پر اور صلح کرنے پر راضی ہو گئے۔ تو اب جب مسلمان مال لے کر آ رہے تھے تو وہ منافقین اور وہ مسلمان جن کے ایمان کمزور تھے، اب وہ آئیں گے اور کہیں گے کہ ہماری تو مجبوری تھی، اس وجہ سے ہم نہیں آ سکے۔ ان کا مقصد مسلمانوں کے سامنے اپنی عزت کو بچانا، اور ان کا مقصد مال غنیمت کو حاصل کرنا۔ یہلکون انفسہم
وہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں۔ مفسرین اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ جھوٹی قسم کھانے والا دنیا اور آخرت میں ہلاک ہوتا ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، انہم لکاذبون، بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اب جو سورہ توبہ کا 6واں رکوع اور 10ویں پارے کا 12واں رکوع ہے، اس میں غزوہ تبوک کے واقعات بیان کیے گئے۔ غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ